ویلکم بیک ناظرین. ایسا گلا رہے ہیں اسلامک فائنانس اسلامک بینکنگ تے ایسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں یوسف ابن الحسن صاحب جو کہ خود ایک اسلامک بینکر ہیں, علاوہ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں. سر آپ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کا پیسہ کہاں پر یوز ہوتا ہے, جو کہ یہاں پہ کہ پیسے جمع کرواتے ہیں یا انویسٹمنٹ کے کرتے ہیں اسلامک بینکنگز میں اسپیشلی. تو یہاں پہ خدشات یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ان کا پیسہ کہیں ایسے انسٹیٹیوشنس میں یوز ہو رہا ہے جہاں پہ آلریڈی سودی کاروبار چل رہا ہے, یا ایسے جگہ پہ یوز ہو رہا ہے جہاں کہ ان کے معاملات شفاف نہیں ہیں اور اگین ان کے معاملات جو ہیں وہ ربا کے انڈر میں آ جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بینکار اور پیسہ سرمایہ رکھنے والا جب آپس میں ملتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ سرمایہ لے کے آئے اور بینکار نے اس پیسے کو لے لیا اور اپنے ہاں رکھ لیا. یہ کنونشنل بینکنگ میں ہوتا ہے, روایتی بینکنگ میں ہوتا ہے. اسلامی بینکنگ میں یہ نہیں ہوتا. اسلامک بینکنگ میں بینکار کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے سرمایہ لگانے والے کو بتائے اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور سرمایہ لگانے والا اس کو یہ بتائے کہ یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے. ٹھیک. اب سرمایہ لگانے کے 4 طریقے ہیں. یا تو سرمایہ انسان کی محنت کے ساتھ لگایا جائے گا, یا سرمایہ جو ہے وہ کموڈیٹی میں لگایا جائے گا, یا سرمایہ جو ہے وہ پراپرٹی میں لگایا جائے گا, یا سرمایہ جو ہے وہ ایکوٹی میں لگایا جائے گا. صحیح. سرمایہ جب لگایا جاتا ہے تو یہ چیز طے ہوتی ہے کہ یہ سرمایہ جو ہے یہ مداربہ میں لگایا جا رہا ہے, یعنی کسی سروس انڈسٹری میں لگایا جا رہا ہے. ٹھیک. یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مرابحہ میں لگایا جا رہا ہے, یعنی تجارت میں لگایا جا رہا ہے. صحیح. یا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وینچر فائنینسنگ ہے, یعنی پروجیکٹ فائنینسنگ میں لگایا جا رہا ہے. یا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اجارہ ہے, یعنی اس کے اوپر انسٹرومنٹ کو کرائے کے اوپر دیا جا رہا ہے. یہ سب بتایا جاتا ہے. اب ان تمام پروڈکٹس جو ہیں, یہ تمام جو پروڈکٹس ہیں, طریقہ کار ہیں, اس کی باقاعدہ واضح طریقہ کار واضح. ٹھیک ہے. جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو پیسہ لگانے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ کہاں لگا ہے, مداربہ میں لگا ہے, مشارکہ میں لگا ہے, اجارہ میں لگا ہے, یا مرابہ میں لگا ہے. ٹھیک. بینک یہ پہلے سے طے کرتا ہے کہ ہم یہ پیسہ کہاں لگائیں گے. اب جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ ایک پول میں رزلٹ آتا ہے, تو اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنا سرمایہ لگا تھا, اس میں اتنا منافع آیا, اس میں بینک نے اپنا مینجمنٹ فیس اتنی لی, اپنا حصہ اتنا لیا, اور باقی 90% یا 80% شراکت داروں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک. یہ تو طریقہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے, شفاف طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیسہ لے لیا, اب آپ گھر بیٹھ گئے, اب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, آپ گھر بیٹھ گئے اور آپ نے یعنی آپ معاشرے کے کارآمد انسان سے ناکارہ انسان ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ نے پیسہ لگایا, گھر آ کے بیٹھ گئے. اب بینک سیاہ سفید کا مالک ہے, مہینے کے آخر میں بینک کہتا ہے جی ہم نے آپ کو 5% آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے آپ نے 5% میرے اکاؤنٹ میں ڈال تو دیا, مگر بھائی آپ نے وہ آیا کہاں سے, کن سورسز کے میں, کیا آپ نے میرا پیسہ کسی ایسے کاروبار میں تو نہیں لگا دیا جو کہ شریعت کے منافی ہے, جو کہ سوشو اکنامک کو ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ وہی طریقہ جو کنونشنل بینکنگ کا طریقہ ہے. کنونشنل بینکنگ میں یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے, ان کو یہاں تو نہیں ہے, انہوں نے تو جس نے تمسکات رکھوائیں, جس نے کولیٹرل رکھوایا اس کو پیسہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. یہ پوچھا بھائی پیسہ کہاں لگ رہا ہے. اب جب پیسہ آپ نے دے دیا تو پھر کنونشنل بینکر یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی پیسہ وہاں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. اسلامک بینکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واچ کرے, مطلب دیکھے کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے, کہیں معاشرتی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. صحیح. کنونشنل بینک جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف جاتے ہیں, وہ معاشیات کو لیتے ہیں, ہم معاشیات کو نہیں لیتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں معاشیات کو نہیں, کیونکہ اسلامک بینک میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اسلامک بینک معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے, جہاں پر پیسے کو خریدا بیچا نہیں جاتا, باقی تمام اشیاء خریدی بیچی جاتی ہیں. روایتی بینکاری میں پیسے کو خریدا بیچا جاتا ہے, باقی کوئی چیز خریدی بیچی نہیں جاتی. تو اسلامک بینکنگ میں تو یہ بڑا ڈفرنس ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے, مثلا آج کل کے جو اسلامک بینک چل رہے ہیں ان کے پاس مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بنیادی چیز سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, آپ کے ریسرچ کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سے بینک صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں, آپ کے ریسرچ کے مطابق تو ایک ساتھ سے کسی کے متعلق یہ کہہ دینا تو ٹھیک نہیں ہے, مگر جو انسانی عقل کہتی ہے اور جو ہماری تحقیق کہتی ہے اور جو ہم نے جن طریقے سے کام کیا, اور ہم نے بڑے اچھے اداروں میں بھی کام کیا, اور ہم نے بڑے اچھے ادارے دیکھے بھی پوری دنیا میں, اسلامک سوسائٹی میں بھی دیکھے اور نان اسلامک سوسائٹی میں بھی دیکھے. ٹھیک. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی بینک کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شفافیت ہے.
ٹھیک. کسی بینک میں شفافیت نہیں ہے, چاہے وہ اسلامک ہو چاہے وہ کنونشنل ہو, چاہے وہ میری نالج میں نہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان میں شفافیت ہو سکتا ہے, مگر یا ہو سکتا ہے ان کے سلیکٹڈ ایشوز میں شفافیت ہو, باقی میں نہیں ہو. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارے دین میں ایک بہت بڑا ممتاز مقام حاصل ہے مفتی دین کا, ٹھیک, جن کے پاس علم بیش بہا ہے. جب مفتی دین ایک بات کی تصدیق کر دیتے ہیں, پھر اس میں تحقیق کی تو گنجائش ہے, اختلاف کی گنجائش نہیں. صحیح. اور اختلاف کب ہوگا؟ جب آپ نے اپنی تحقیق مکمل کر لی, اور اگر آپ کی تحقیق میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, تو آپ کو آپ کا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر اجماع کریں, صحیح, قیاس کریں اور پھر عمل کریں, اور مفتی دین سے اس بات کا مشاورت کریں کہ صاحب دیکھیں اس میں مجھے گڑبڑ نظر یہاں پہ یہ ڈاؤٹس ہیں, یہ ڈاؤٹس ہیں, میرے ڈاؤٹس ہیں, ورنہ تو پھر ہمیں اس پہ لبیک کہنا پڑتا ہے. اور مفتی دین جو ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ میری تحقیق کو سنیں, صحیح, سمجھیں, اور اس کے بعد اس کے حساب سے مجھے اس کا جواب دیں اور میری شبہات کو واضح کریں. ٹھیک. لیکن پھر اگر یہ جو آپ سسٹمک بتا رہے ہیں کہ سسٹمیٹک وے سے یہ چیز ہو سکتی ہے, تو اس طرح سے کوئی سامنے بھی تو نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاکستان میں اتنے اسلامک بینکرز ہیں کہاں جن کو ایکچوئل سسٹم پتا ہو, یا جو ایکچوئل سسٹم باہر فالو ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ صرف اپنے اسلامک کنٹریز میں بلکہ نان اسلامک کنٹریز اور سوسائٹیز میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ اسلامک بینکس کی طرح کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں کیا ایسی اویلیبلٹی ہے لوگوں کی, کیا ہمارے پاس اتنا کیپٹل ہے, اتنا ہیومن ریسورس ہے جو کہ اس چیز کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرے اور امپلائی کرے؟ دیکھیں زویب, میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں. میرا 1984 میں میں انگلستان میں تھا, تو میں جب اسلامی بینکاری اور اسلامی مالیاتی نظام کے اندر اپنی ڈگری لے کے آیا, تو سب سے پہلے جو مجھے کام سپورٹ کیا وہ یہ کیا کہ بینک آف انگلینڈ میں جاؤ, چونکہ ہم نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے اور بینک آف انگلینڈ نے ہمارا لائسنس روکا ہوا ہے, تو آپ جا کے ان کو بتائیں اسلامی بینکاری کیا ہے. ٹھیک. ابھی حال ہی میں میرا ایک ٹور تھا تھائی لینڈ کو, تو جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے جو میں نے اپنی ورکشاپ کی, اس میں سب سے زیادہ جو شرکت کرنے والے تھے وہ سینٹرل بینک آف تھائی لینڈ کے لوگ تھے. بینک آف تھائی لینڈ کے لوگ تھے. وہ یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ہم اگر اسلامی بینکاری کی اجازت دیں یا فائنینسنگ انسٹیٹیوشن کی اجازت دیں تو ہم پہلے خود تو سمجھ لیں کہ کیا ہے. صحیح. دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے نا, جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا کو دین کے تغیر میں اور دین کو دنیا کے نسبت سے نہیں جانچا جا رہا. ٹھیک. دین بنایا کس لیے گیا ہے؟ دین دنیا کے لیے بنایا گیا ہے, اور دنیا جو ہے وہ دین کے ذریعے چل سکتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنے علاج کرانے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اس کا آپریشن ہونا ہے. آپ اس ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ اس کا آپریشن کر دیں, تو آپ سے کہے گا بھائی میرے پاس تو آپریشن کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. صحیح. آپ سرجن کے پاس جائیں. سرجن کے پاس جب جاتے ہیں تو سرجن جو ہے وہ فزیشین بھی اور سرجن بھی ہے. وہ آپ کی بات کو سنتا ہے, کاغذات کو دیکھتا ہے, تھیوری کو دیکھتا ہے, اس کے حساب سے اس کو اسٹرکچر کر دیتا ہے, آپ کو آپریٹ کر دیتا ہے, آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے لے کے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی علم بہت واضح ہے, بے انتہا واضح ہے. اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جب ہم دین کو دنیا میں لے کے آتے ہیں تو کنونشنل سسٹم کو طرح ہم دیکھتے نہیں, ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. بات دراصل یہ ہے کہ گندگی سے ہی صفائی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے گندگی کو آپ صاف کرتے ہیں. تو دنیا میں جو گندگی ہے وہ آپ دین کی صفائی سے اس گندگی کو صاف کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی پریکٹس ایکسپیرینس یافتہ شخص نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو اصل میں جو گندگی ہے اس کی نشاندہی کرے اور اس کی صفائی کرے. یعنی ہمارے پاس اس وقت فائنینشیل پروڈکٹس نہیں ہے, جبکہ ہر روز ایک فائنینشیل پروڈکٹ اس میں بن سکتی ہے. کون لوگ کہتے ہیں, بینکر کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل پروڈکٹ بنانے والا نہیں ہے. کیسے نہیں بنانے والا؟ فائنینشیل پروڈکٹ تو اس کے اندر دن میں 10 بن سکتی ہیں. ہر ٹرانزیکشن جو اس میں آ رہا ہے اسلامک بینک میں ایک نئی پروڈکٹ لے کے آ رہا ہے, ایک نیا طریقہ کار لے کے آ رہا ہے جو سرمایہ لگانے والے کو بھی مطمئن کر رہا ہے اور سرمایہ استعمال کرنے والے کو بھی مطمئن کرتا ہے. جب دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں تبھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہوتا ہے. آپ نے بات کی اویئرنیس کے حوالے سے, ڈیفینیٹلی ہم آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دیتے رہیں گے اپنے آئندہ پروگرامز کے اندر. لیکن اب یہاں پہ پھر کوسچن یہ بھی آ رہا ہے یوسف صاحب کے, ٹھیک ہے ایک شفافیت کے حوالے سے یا لوگوں کی پرسپشن سے حوالے جیسے ہم نے بات کی, پھر آپ نے جس طرح سے اس کا پورا سسٹم ہمیں سمجھایا, اس وقت پاکستان کے حالات اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کیا یہ سسٹم صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں
جذبہ ہے ٹھیک جو پاکستان قائم ہے. آج بھی اگر آپ اس سڑک سے باہر نکل جائیں, اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکل جائیں, تو کونوں پہ 5,000 آدمی بیٹھا سڑک پہ کھانا کھا رہا ہے. کوئی اس کو کھانا کھلا رہا ہے نا؟ صحیح. تو اس کو کھانا کھانے کی جو سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک. اس کا پتہ تو نہیں ہے نا, وہ سامنے نہیں آتا. پاکستان کے اسلامی بینک جو ہیں یہ ایک سب سے بڑی قوت ہیں کہ یہ پاکستان میں سرمایہ رکھنے والے کو یہ بتائیں کہ دیکھو میرا طریقہ کار شفاف ہے, میں تمہیں مطمئن کروں گا تمہارے سرمایہ کے استعمال میں بھی, اور اس پہ جو منافع آئے گا اس کے اندر بھی میں تمہیں مطمئن کروں گا. ٹھیک ہے نا. اگر آج شفافیت آ جاتی ہے, آج ہمارے کاؤنٹر کھل جاتے ہیں, آج ہمارے پاس نئی پروڈکٹس آ جاتی ہیں سرمایہ, اور آج ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے معاشی ترقی نہیں کرنی, معاشرتی ترقی کرنی ہے, تو تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور صرف اسلام کے مالیاتی نظام میں, اسلام کے معاشی نظام میں ہی وہ طریقے واضح ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو کس طرح ترقی دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں میں آپ بتاؤں, اسلام میں ایک چیز دی گئی ہے زکوٰۃ. ٹھیک. ہم زکوٰۃ کو یہ سمجھتے ہیں کہ سونے پہ نکال لیا, چاندی پہ نکال لیا, اپنے بچت پہ نکال لیا, اس پہ نکال لیا, اس پہ نکال لیا, اور لے کے ہم نے زکوٰۃ دے دی. 500 اس کو دے دیے, 500 اس کو دے دیے, 500 اس کو دے دیے. طریقہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. زکوٰۃ ایک معاشی طریقہ کار ہے, معاشی استحکام کا ایک اچھا طریقہ, معاشی استحکام کا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آتی ہے. صحیح. یعنی انسانی محنت کو جلا بخشتی ہے. آپ آج زکوٰۃ جب کسی کو دیتے ہیں تو یہ سوچ کے دیتے ہیں کل کو یہ زکوٰۃ دینے والا بنے گا. ڈیفینیٹلی. آپ زکوٰۃ ایسے نہیں دیتے کہ آپ بھکاری بنا رہے ہیں زکوٰۃ کے اندر, آپ انسانی محنت کو جلا بخشتے ہیں. اگر آپ کسی سلیکٹڈ لوگوں کو ان کے ہیومن ریسورس پہ ڈیولپمنٹ لائیں گے, ان کو کوئی کاروبار کھول کے دے چھوٹا موٹا صحیح, یا ان کو ایک ایسی جگہ پہ لگائیں جو کہ سروس انڈسٹری سے وابستہ ہو, تو میرے خیال سے کافی فائدہ مند ہوگا. کیا آپ اسی کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ میں اسی کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسمال میڈیم کا تصور جو ہے, اسمال میڈیم بزنس کا تصور جو ہے, جو مداربے کا تصور ہے. صحیح. مداربے کو آپ زکوٰۃ کے استعمال میں لا سکتے ہیں طریقہ کار کو. کیوں؟ مداربے کا سرمایہ زکوٰۃ کے پیسے سے اگر آپ کرتے ہیں, اور آپ ایسے ہنرمند تیار کرتے ہیں جن کے پاس ہنر نہیں ہے اور جو معاشرے میں بہتر رول پلے کر سکتے ہیں, تو کیا حرج ہے زکوٰۃ کا پیسہ ان کی ترقی میں لگایا جائے, ان کی کارکردگی میں لگایا جائے, بجائے اس کے کہ آپ سڑک پہ چلتے ہوئے جب اچھے خاصے آدمی کو بیکاری بنا دیں, اس کو یہ مجبور کر دیں کہ وہ بھیک مانگنا شروع کر دے, اور وہ اپنی مظلومیت کی داستان سنائے. انسٹیٹیوشنز بن جائیں وہ. آپ دیکھیں, بھیک آپ صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک. سر صرف اللہ کے سامنے جھکا سکتے ہیں, کسی بندے کے سامنے نہیں جھکا سکتے. جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ اس نے ہاتھ کیوں پھیلایا, صحیح, وہ کیوں ہاتھ پھیلا رہا ہے, کیا اس میں مشکلات آئی ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو گیا ہے, اور اللہ کے بعد وہ بندے پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. رائٹ. اس چیز کو آپ دیکھیں, عزت نفس مجروح ہوتی ہے ہاتھ پھیلانے میں. زکوٰۃ یا قرض حسنہ یا خیرات, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ طریقہ کار ہیں جو انسان کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچاتی ہیں, اور کافی فائدہ بھی اس سے ہوتا ہے, کافی فائدہ معاشرے کو فائدہ ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی پوری اس ڈسکشنز کے حوالے سے ہمیں جو کوسچنز ریسیو ہوں گے تو ہم پھر آپ کو ایک دفعہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے کافی بہتر رہے گا. اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یوسف ابن الحسن صاحب ڈیفینیٹلی اسلامک بینکر, ان کے علاوہ سینئر تجزیہ نگار اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آئی ریسرچر بھی, تو ان جا ویوز کمنٹس تمام ॿुधा, उन खां पोइ तव्हांखे जेकर कुझु ख़दशात आहिनि, कुझु क्वेश्चन्स हुजनि या इवन पंहिंजे सजेशन्स हुजनि, राय हुजनि, तव्हां असांखे ॾेई सघो था असांजे ईमेल एड्रेस ते bestoday@ktntv.tv ते. अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियो. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.